کہا یہ بچہ قریش کا ایک بچہ ہے، کہا میں اس میں سب نشانیاں دیکھتا ہوں آخری پیغمبر کی، نبی آخر الزمان کی جو کتابیں ہماری کتابوں میں نشانیاں ہیں وہ سب نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں، اور یہ آخری پیغمبر ہے، مجھے پورا یقین ہے۔ اور ابو طالب کو کہا کہ آپ اس کو آگے نہ لے جاؤ ورنہ یہود اس کو پہچان کر کے نقصان پہنچائیں گے، آپ یہاں سے اس کو واپس کر دو۔ اور ابو طالب نے آپ کو بصرہ کے علاقے سے واپس کیا۔ پھر جب آپ کی عمر 14 یا 15 تھی تو عرب میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی ہے جس کا نام حرب الفجار ہے، اور وہ 4 مرتبہ ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری کے اندر آپ نے شرکت کی ہے، کیونکہ آپ کا خاندان اس میں شریک ہوا تھا، اور آپ کے چچا اس کے اندر شریک تھے زبیر، اور آپ فرماتے ہیں میں شریک تو ہوا ہوں لیکن میں نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، میں صرف تیر اٹھا کے اپنے چچا کو دے رہا تھا۔ اس لڑائی سے واپسی پر عرب میں ایک معاہدہ ہوا ہے جس کا نام حلف الفضول ہے۔ عرب جمع ہوئے ہیں اور اس کی دعوت دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زبیر تھے۔ انہوں نے کہا ہم کب تک یہ لڑائیاں کرتے رہیں گے، تو آپس میں صلح کی، اور اس صلح میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے اور مظلوم کا حق اس کو دلائیں گے۔ اس پر اتفاق ہوا ہے، اس کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 14 یا 15 تھی جب آپ نے اس میں شرکت کی، اور آپ بعد میں فرماتے تھے آج بھی اگر اس قسم کا کوئی معاہدہ ہو تو میں اس میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ حلف الفضول۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہوئی ہے اور آپ جوان ہو گئے ہیں، عرب کے اندر آپ کی صداقت امانت کا چرچا ہو گیا، ہر ایک کی زبان پر صادق اور امین آ گیا، ہر ایک کہتے تھے محمد کون؟ محمد سچا، محمد کون؟ محمد امانت دار، سب کی زبان پر آ گیا۔ تو آپ نے شام کا ایک دوسرا سفر کیا ہے اور حضرت خدیجہ کا مال آپ لے گئے ہیں۔ حضرت خدیجہ عرب کی ایک مالدار عورت تھی، وہ لوگوں کو مال دیتی تھی کہ اس پر کاروبار کریں، سرمایہ خدیجہ کا اور محنت دوسرے آدمی کی، اور جو منافع آ جائے اس کو آپس میں تقسیم کریں۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو اپنا مال دیا ہے، اور آپ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کے سفر پر گئے، اور شام کے سفر میں میسرہ نے بھی عجیب باتیں دیکھی۔ راستے میں سخت گرمی ہے، اوپر سایہ ہو رہا، اور اس سفر میں ایک اور عیسائی عالم سے ملاقات ہوئی ہے جس کا نام نستورہ ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی علاقے میں پہنچ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھے تو اس نے جلدی سے آ کر کے میسرہ سے پوچھا ہے کہ یہ بندہ کون ہے جو درخت کے نیچے بیٹھا؟ کہا یہ قریش کا ایک آدمی ہے۔ کہا اس درخت کے نیچے پیغمبر بیٹھتا ہے، اور کہا اس کی آنکھوں میں کچھ سرخی ہے؟ کہا ہاں سرخی تو ہمیشہ ہوتی ہے۔ کہا یہ بالکل آخری پیغمبر، اس نے بھی پہچانا۔ اور پھر آپ نے سفر کیا ہے، اور اس سفر میں آپ نے بہت منافع کمایا ہے، اور جب آپ واپس ہوئے ہیں سفر سے تو آپ حضرت خدیجہ اپنے مکان کے چھت پر دیکھ رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے اور سر کے اوپر ایسے سایہ چلا آ رہا۔ حضرت خدیجہ نے پہلے بھی باتیں سنی، پھر اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا، پھر اپنے غلام میسرہ سے بھی سنا، یہ سب باتیں جمع ہوئی تو انہوں نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ نکاح کا پیغام بھیجا ہے آپ کو، اور پھر 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا ہے حضرت خدیجہ کے ساتھ۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ کی عمر اس موقع پر 40 سال تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ کی عمر 40، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ اور اس موقع پر ابو طالب نے ایک عجیب خطبہ پڑھا ہے جو میں نے بتایا تھا آپ کے سامنے۔ ابو طالب نے خطبہ پڑھا تھا اما بعد فإن محمدا ممن لا يوازن به فتى من قریش الا رجح به عقلا ونبلا وفضلا، کہ اگر قریش کے کسی بھی جوان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو آپ عقل میں، آپ ہوشیاری میں، آپ فضیلت میں، آپ شرافت میں ہر جوان سے غالب آ جائیں گے۔ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ قَلْ
اگرچہ محمد مال کے اعتبار سے کمزور ہے، فَإِنَّهُ ظِلٌّ زَائِلٌ وَعَارِيَةٌ مُسْتَرْجِعَةٌ، یہ تو ایک ہٹنے والا سایہ ہے اور ایک واپس ہونے والی عاریت ہے۔ وَلَهُ فِي خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدَ رَغْبَةٌ وَلَهَا فِيهِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ سے نکاح کی رغبت ہے اور خدیجہ کو اس سے نکاح کی رغبت ہے۔ پھر نکاح پڑھایا گیا اور 20 اونٹ اس کے اندر مہر مقرر ہوا ہے یا 500 درہم، یہ نکاح ہوا۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی تو خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اور خانہ کعبہ کی تعمیر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ خانہ کعبہ کی 4 کونے ہیں، میں نے پچھلے اس میں بیان کیا تھا، 4 کونے ہیں۔ اس کے ایک کونے کے اندر حجر اسود لگا ہوا۔ جب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی تو عرب قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا اور سب نے خون کے پیالے میں انگلیاں ڈالی، اور عرب جب انتہائی جھگڑے کے لیے تیار ہوتے تھے، خونی جنگ کے لیے، تو وہ پیالہ بھر کر اس میں انگلیاں رکھتے تھے کہ ہم تیار ہیں جنگ کے لیے، خون کے لیے۔ اس موقع پر بھی خون میں انگلیاں دی اور کہا کہ حجر اسود ہمارے سوا کوئی نہیں رکھے گا، اگر ہمارے سوا کسی نے رکھا تو خون بہے گا۔ سب قبائل جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ ایسے موقع پر ایک صاحب نے، ابو امیہ مخزومی نے، یہ فیصلہ ان کو بتایا کہ آپ کسی کو فیصلے والے بنا دو، اس کے حوالے کر دو، اس طرح جنگ ہوگی تو کوئی بھی نہیں رکھ سکے گا۔ تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کل کو مسجد حرام میں جو سب سے پہلے آئے گا وہ اس کا فیصلہ کرے گا، وہی رکھے گا۔ کل کو سب سے پہلے آنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے سب نے تو سب خوش ہوئے، ھذا محمد الامین رضینا، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین صادق ہے، ہم راضی۔ اور آپ علیہ السلام نے پھر ایک عجیب فیصلہ کیا، اور آپ نے ایک چادر بچھائی اور فرمایا حجر اسود اس میں رکھ دو، اور تمام قبیلوں کو آپ نے فرمایا اپنا اپنا ایک نمائندہ مقرر کرو۔ ان نمائندوں نے پھر اس چادر کو اٹھایا، سب کا حصہ ہو گیا، اور خانہ کعبہ کے قریب لا کر آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو رکھا، اور ایک بہت بڑا جھگڑا وہ آپ کے ایک عجیب فیصلے سے ختم ہو۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے کردار پر۔ یہ وہ نقشے ہیں، دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرت العرب کے اس علاقے میں آئے۔ یہ جزیرت العرب ہے دنیا میں، یہ جزیرت العرب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ حضرات یہ دیکھ رہے ہیں مسجد حرام ہے، یہ مسجد حرام، یہ صفا والا حصہ ہے۔ یہاں سے جب یوں جاتے ہیں یہ سوق اللیل ہے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آباد تھا۔ سوق اللیل یہاں آپ کا آبائی گھر تھا، اور یہیں حضرت خدیجہ کا گھر یہاں پر تھا۔ اس سے تھوڑا سا ادھر آپ کا آبائی گھر، اور یہاں حضرت خدیجہ کا گھر۔ آپ کی پیدائش یہاں ہوئی اور پھر نکاح کے بعد حضرت خدیجہ کے گھر میں منتقل ہو۔ یہاں سے جب یوں جاتے ہیں ادھر، یہ معلّہ ہے، یہاں وہ قبریں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی۔ اور یہاں سے جب یوں آتے ہیں، یہ اجیاد کا علاقہ ہے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی، یہاں پر اجیاد کے علاقہ ہے۔ یہاں آپ کا آبائی علاقہ ہے، حرم سے سوق اللیل آج بھی موجود ہے۔ اس سوق اللیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی، اور یہاں معلّہ کا قبرستان ہے جہاں آپ کا آبائی پورا خاندان آپ کا یہاں پر دفن ہے۔ حضرت خدیجہ کی قبر بھی یہاں پر۔ حضرات یہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے جو سفر کیے ہیں، مکہ مکرمہ سے آپ گئے تھے مدینہ منورہ،